ماہان حسین مرزا بھی سوال کر رہے ہیں، کیا مسئلہ بھائی؟ آپ نے صبح ذکر کیا اور سورۃ الفرقان کے درس میں آتا ہے کہ ایک میچور شخصیت کی علامت ہے کہ میانہ روی سے خرچ کرے، لیکن دوسری طرف آتا ہے کہ ضرورت سے زائد سب کچھ خرچ کر دو۔ اسی طرح ابو بکر کی مثال آتی ہے کہ گھر کا سب کچھ اللہ کی راہ میں لے آئے اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے۔ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کریں۔ یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے اور عزیزم اور برادرم ماہان مرزا سے ہمیں بڑی اچھی توقعات ہیں۔ ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، ہم میں سے اکثر سے بہت آگے ہیں اپنے جذبے کے اعتبار سے اور واقعتاً اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اصل میں ایک ہوتی ہے کسی ایمرجنسی کی حالت۔ حضرت ابو بکر جو سب کچھ لے کر آئے ہیں وہ ایک ایمرجنسی کی حالت تھی، غزوہ تبوک۔ حضرت عمر آدھا لے کے آئے، حضرت عثمان مقدار میں تو بہت تھا لیکن بہرحال اس میں کوئی آدھا ثلث یا چوتھائی وغیرہ کی کوئی تصریح نہیں ہے، ان کے پاس دولت بہت تھی۔ لیکن ہمیں یہ حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جو ورثاء ہیں وہ فقیر ہو جائیں؟ ان کا اچھا میں آدھا دیتا ہوں، فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا میں تیسرا دیتا ہوں حصہ، ہاں تیسرا قبول ہے۔ وَالثُلُثُ کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ثلث ہی ہے جس میں انسان کو حق ہے کہ وراثت میں بھی وصیت کر سکتا ہے، ثلث کی حد تک۔ باقی 2/3 حصہ لازماً، چاہے آپ نے وصیت کر دی ہو اپنی ساری جائیداد کی کسی کے لیے، لیکن وہ ایگزیکیوٹ ہوگی صرف 1/3 کے اندر، 2/3 لازماً اس کے وارثوں کو جائے گا، لازماً۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اب ایک دوسری بات کیا ہے، ایک ہے نیچرل لائف، عام معمول کی زندگی، ایک ہے اقامت دین کی جد و جہد کی زندگی۔ ان دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اقامت دین کی جد و جہد میں لگ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو بہت سی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرنی پڑ جائیں گی۔ آپ نے ان کو حرام نہیں کہا لیکن آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت پھل نہیں لا سکتے۔ اگر اپنے بچوں کے لیے ہر روز چاہیں گے پھل لے آئیں تو پھر آپ کہاں سے تنظیم کو اعانت دیں گے اور کہاں سے آپ اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے بچوں کے چاہے دل جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے میلے ہوں لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بچوں کو فاقے آ جائے، آپ کو فاقے آ جائے۔ تو ایک ہے اقامت دین کی جد و جہد، اس میں پھر ہر شخص کا معاملہ کس سطح پر وہ خود ہے، کتنا یقین اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے، کس لیول کو اس نے اچیو کر لیا، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اس میں جو سب سے بڑا حسن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا کہ آپ نے جبر کو سرے سے داخل نہیں ہونے دیا، سرے سے۔ حالانکہ فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے دولت مندوں سے، اگر غرباء کی ضروریات جو ہیں وہ صرف زکوٰۃ سے پوری نہ ہو تو مزید بھی جبرن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضور نے کٹھن سے کٹھن وقت آیا ہے، سخت سے سخت مراحل آئے ہیں، جبرن کسی کا کوئی مال نہیں لیا۔ اپنے اوپر فاقے بھی آ رہے ہیں، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ حضور کو بھی کئی وقت کا فاقہ، حضرت عائشہ کو بھی فاقہ ہے۔ حضرت ابو بکر آئے ہیں تو حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے چہرے پر بھی وہی فاقے کی جو ہے نقاہت ہے، لیکن حضور کے اپنے ہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر آئے تو اسی حال میں آئے۔ حضور شاید صرف اپنے لیے نہ کرتے ہی لیکن اپنے ان 2 ساتھیوں کو دیکھا کہ ان کے چہروں پر فاقے کی وجہ سے جو ہے اس وقت نقاہت ہے، لے کر اٹھے چلو، اور ایک صحابی کے باغ میں، غالباً ابو طلحہ انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے، قریب ہی تھا مسجد کے بالکل سامنے۔ اب تو وہ سارا علاقہ مسجد کی توسیع میں آ چکا ہے۔ وہاں داخل ہوئے، ان کی عید ہو گئی، فوراً انہوں نے کچھ کھجوریں کچھ انگور لا کے تو سامنے رکھے اور پکڑی چھری کہ کسی جانور کو ذبح کرے۔ حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ تم ذبح کرنا۔ خیر انہوں نے ذبح کیا جانور، گوشت تیار کیا، گوشت لا کے رکھا۔ تو اب وہ روٹی جو ہے اور گوشت کے ٹکڑے وہ روٹی کے اوپر لے کر کھا رہے ہیں۔ ایک روٹی کے اوپر کچھ گوشت کی بوٹیاں رکھ کر فرمایا یہ جا کر عائشہ کو بھی دے آؤ، اسے بھی کئی وقت سے فاقہ ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ابو طلحہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں تھی اس وقت، لیکن جبرن نہیں لیا، قطعاً نہیں لیا۔ کچھ کسی نے دے دیا تو فبہا، قبول ہے۔ وہ ہدیہ آ گیا ہے تو قبول ہے، اس میں بھی صدقے سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔
اپنی اولاد کو محروم کر دیا، صدقے سے زکوٰۃ سے ہدیہ لے سکتے